Seni uğursuz kadın. Noyan! Sen... Tekfur Kritos. Ahmet. Aman yarabbim. Kardeşim. Ahmet. Müsaadenle. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस किस के आगाज़ में हाइमा खातून उस्मान को उठाई हुई थीं और वो बहुत परेशान थीं क्योंकि उस्मान भूख की वजह से रो रहा था। इतने में अर्तगुल सुगाय खातून के साथ खैमे में दाखिल होता है। अर्तगुल पूछता है, उस्मान कैसा है वालिदा? हाइमा खातून कहती हैं, भूख की वजह से इसका बहुत बुरा हाल है बेटा। अर्तगुल कहता है, ये सुगाय खातून है वालिदा, इंशाअल्लाह हमारे उस्मान की हालत अब ठीक होने वाली है। ये सुनकर हाइमा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और सुगाय खातून का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर अर्तगुल बताता है कि सुगाय खातून ने अपना बच्चा खोया है वालिदा। ये सुनकर हाइमा खातून सुगाय खातून से बच्चे की मौत पर अफसोस का इज़हार करती हैं। उस्मान लगातार रो रहा था। फिर सुगाय खातून उस्मान को उठा लेती हैं तो उस्मान खामोश हो जाता है। सुगाय खातून भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माशाअल्लाह, अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है इसे, कैसा पुरनूर चेहरा है। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है, या अल्लाह, आपका शुक्र है कि आपने मेरा बेटा ले लिया और उसका नेमुल बदल मुझे अता कर दिया। तेरी हिकमत की कोई हद नहीं। फिर वो अर्तगुल से कहती है, अर्तगुल साहब, आपने मुझे एक गहरे गड्ढे से निकाला है। इस मुबारक बच्चे की आया बनना मेरे लिए एजाज़ की बात है। अर्तगुल कहता है,
شکریہ سگائے خاتون۔ پھر سگائے خاتون اور حائمہ خاتون دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں تاکہ عثمان کو دودھ پلایا جا سکے۔ دوسری طرف کارخانے والی جگہ پر بمسی کہتا ہے احمد نہیں آیا۔ ترگت کہتا ہے شاید وہ گنل صاحب کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھا ہوگا۔ اتنے میں گنل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بمسی گنل سے پوچھتا ہے کیا آپ نے کافروں کو تباہ کر دیا ہے؟ گنل کہتا ہے ہم نے کافروں کو مار دیا ہے لیکن میرے سارے سپاہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر گنل کہتا ہے صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ الملگا خاتون اور ان کے آدمیوں نے میری مدد کی تھی۔ گورنر کتے کی طرح بھاگ گیا۔ الملگا خاتون اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے پیچھے گئی ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے احمد کی کوئی خبر ہے؟ گنل کہتا ہے گورنر کریتوس کہہ رہا تھا کہ اس نے احمد کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے وہ کیسے اسے مار سکتا ہے؟ گنل کہتا ہے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ احمد سپاہی ہے۔ ترگت کہتا ہے ہمیں لازمی اس کی لاش تلاش کرنی ہوگی۔ گنل کہتا ہے کریتوس کہہ رہا تھا کہ اس نے احمد کی لاش کو راستے میں چھوڑ دیا ہے۔ بمسی کہتا ہے چلو تیز چلتے ہیں۔ پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کریتوس بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں آگے سے عالم گوئلہ آ جاتی ہے۔ کریتوس کہتا ہے منحوس عورت، یہ کہہ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے میں نویان بھی وہاں آ جاتا ہے۔ عالم گوئلہ کہتی ہے نویان یہ گیدڑ تمہارے آگے جھکے گا۔ نویان کو دیکھ کر کریتوس کہتا ہے تو تم نویان ہو غلیظ، تم نے میرے ساتھ مل کر چال چلی۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح عالم گوئلہ اس کا سر اتار دیتی ہے۔ پھر نویان کہتا ہے میرے اندر کا گرم دل بھیڑیا جاگ گیا ہے۔ میں ارطغرل کے بچوں کو بغیر ماں کے بڑا نہیں ہونے دے سکتا۔ قندز، ساوچی اور عثمان کو تمہاری جیسی ماں کی ضرورت ہے۔ تم ارطغرل کے بستر پر جاؤ گی اور تمام ترک قبیلوں کے بہادر سردار کو اپنی انگلی پر نچاؤ گی۔ اپنے حسن اور روحوں کی مدد سے ارطغرل تمہارے محبت میں گرفتار ہونے سے خود کو نہیں روک سکے گا، اور پھر جب تم گورنر کریتوس کا سر اس کے پاس لے کر جاؤ گی تو تمہاری آنکھوں کی چمک اس کے دل کو چھو لیں گی۔ عالم گوئلہ جھک کر کہتی ہے ارطغرل کا بستر میرا بستر ہوگا، اس کے بچے میرے بچے ہوں گے، اور وقت آنے پر ان کے بابا کی کھال ہمارے محل کی قالین بنے گی اور اس کے بچوں کو تم اپنی تلوار سے کاٹو گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں حکیم آرتک ارطغرل کے پاس پہنچتا ہے اور سلام دعا کے بعد کہتا ہے احمد گورنر کی طرف سے خبر لایا تھا سردار، گورنر کریتوس الملگا خاتون کے بنائے گئے کارخانے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے وہ غلیظ ایسا کرنے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ ترگت، بمسی اور گنل صاحب کہاں ہیں؟ حکیم آرتک کہتا ہے وہ سب اسی طرف گئے ہیں سردار، انشاءاللہ وہ گورنر کریتوس سے نمٹ لیں گے۔ دوسرے خیمے میں حائمہ خاتون سوگائے خاتون کا بہت شکریہ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں عثمان کی والدہ فوت ہو گئیں لیکن تمہارے ذریعے اس کو ماں کی گرمی مل گئی۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ اتنا مانوس ہو گیا ہے، تمہیں اللہ نے بھیجا ہے اور تمہیں بھی اپنے کھوئے ہوئے بدلے میں عثمان مل گیا۔ سوگائے خاتون کہتی ہے میرا دل ابھی بھی اپنے بچے کے درد میں جل رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ عثمان کی وجہ سے میرا درد تھوڑا کم ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرا سامنا ارطغرل صاحب سے ہو گیا، انشاءاللہ میں عثمان کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھوں گی۔ اتنے میں ارطغرل بھی اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور بیٹھ کر عثمان کو دیکھنے لگتا ہے۔ عثمان بہت پرسکون تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو سوگائے خاتون، آپ عثمان کی امید بنی، میں نہیں جانتا کہ میں اس کا بدلہ کیسے اتاروں گا۔ سوگائے خاتون کہتی ہے در حقیقت اللہ آپ سے راضی ہو، آپ مجھے زندگی کی طرف واپس لائے ہیں اور آپ نے میری جان ان ظالم آدمیوں سے بچائی ہے۔ عثمان میری زندگی میں ایک بہار کی طرح آیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تو آپ ہمارے قبیلے کی خاتون بن جائیں، ہم آپ کے لیے خیمہ بنوائیں گے۔
آپ ہمارے قبیلے میں رہ سکتی ہیں۔ سغیہ خاتون کہتی ہے اب سے میرا دودھ عثمان کے لیے ہے، میں اس کا اپنے بچے کی طرح خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں اب سے تم میری بیٹی جیسی ہو سغیہ خاتون، ہمارے قبیلے میں خوش آمدید۔ اتنے میں عبد الرحمن اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے الملغہ خاتون آئی ہیں سردار، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل اور حائمہ خاتون پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عالم گوئلہ اندر داخل ہوتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید الملغہ خاتون۔ عالم گوئلہ کہتی ہے گورنر کے حملے کا پتہ لگنے کے بعد آپ کے سپاہیوں نے ان کے لیے جال بچھایا تھا اور انہوں نے سب کو مار دیا ہے، اور میں نے اس ذلیل گورنر سے نمٹنے کی ذمہ داری خود لی تھی جس نے آپ کے غم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ارطغرل صاحب پھر عالم گوئلہ کہتی ہے اس کا بد کردار سر آپ کے قدموں میں پھینکنے کے لائق تھا۔ ارطغرل صاحب آپ کے تمام سپاہی ٹھیک ہیں، ان کی فکر مت کریں۔ ارطغرل کھڑا ہو کر کہتا ہے ایک گورنر کا سر اتارنا ایک خاتون کے لیے آسان بات نہیں ہے، آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے الملغہ خاتون، آپ نے خود پر ہمارا اعتماد اور بھی بڑھا دیا ہے۔ عالم گوئلہ کہتی ہے اب سے جو بھی ہمارے کاروبار اور تجارت پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ ارطغرل صاحب اتنے میں گنل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے الملغہ خاتون گورنر کے لیے تو اس کا سر اتارنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، آپ کیا خوشخبری لائے ہو؟ گنل کہتا ہے ہم کوئی خوشخبری نہیں لائے سردار۔ پھر ترگت اور بمسی احمد کی لاش اٹھا کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل احمد کی لاش دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر ترگت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا ترگت؟ گنل کہتا ہے اس کتے گورنر نے اسے مار کر لٹکا دیا تھا بھائی۔ ارطغرل احمد کی طرف دیکھ کر کہتا ہے میرے بھائی تم نے ہمارے پاک مقصد کے لیے بہت قربانیاں دیں، اب تمہیں شہادت کا رتبہ مل گیا ہے، میں تمہیں اور اپنے تمام شہیدوں کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں کو قابل رحم بنا کر دنیا میں خوشحالی لائیں گے اور اپنے پاک مقصد کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کونیا کا منظر سامنے آتا ہے۔ نویان کونیا کی محل میں پہنچ گیا تھا۔ امیر دکان اسے لے کر سلطان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر امیر نظام الدین کہتا ہے میرے سلطان اوگدائی خان کا نویان کو قاصد بنا کر بھیجنا بالکل بھی اچھی علامت نہیں ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے ان کی نیت واضح ہے، منگول بہت سے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، اب وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اوگدائی خان یہ صورتحال دیکھ کر اپنے مطالبات بڑھائے گا۔ نظام الدین کہتا ہے اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے سلطان۔ دوسری طرف بمسی کائی قبیلے میں سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کو ہوشیار رہنے کا کہتا ہے۔ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے اور کچھ بازنطینی سپاہی قبیلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے لگتا ہے بادشاہ ہمارے اوپر کوئی نئی بلا ڈالنے والا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر کمانڈر کہتا ہے میں بلیجک کا نیا کمانڈر ہوں، میرا نام نگرنوس ہے۔ ترگت اور بمسی اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر کمانڈر کہتا ہے ہم نے سنا ہے ارطغرل صاحب کی بیوی فوت ہو گئی ہے، میں یہاں افسوس کرنے اور امن مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بمسی پوچھتا ہے کیسا امن؟ کمانڈر کہتا ہے شہنشاہ نے یہ معاملہ خود مجھے سونپا ہے، میں ارطغرل صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ترگت کہتا ہے تم یہیں رکو، میں ارطغرل بھائی کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ترگت اندر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف کونیا میں نویان سلطان غیاث الدین کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ پھر غیاث الدین کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سلطان کی عزت کیسے کی جاتی ہے نویان؟ نویان کہتا ہے میں اوگدائی خان کا نمائندہ ہوں،
جو تمام خانوں کا خان ہے۔ اگر مجھے کسی شخص کی عزت کرنی ہے تو اسے میرے خان سے بڑا ہونا ضروری ہے، اور مجھے یہاں کوئی اس قابل نظر نہیں آتا ہے۔ غیاث الدین پوچھتا ہے تمہارا اوگدائی خان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ نویان کہتا ہے خان کے مطالبات اس خط میں لکھے ہیں۔ غیاث الدین خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر نویان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل نے عثمان کو اٹھایا ہوا تھا اور اسے پیار کر رہا تھا۔ اتنے میں ترگت اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے سردار کمانڈر اینگلوس آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ ترگت کہتا ہے وہ آپ سے افسوس اور امن مذاکرات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اتنے میں عثمان رونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل کہتا ہے تم اور بمسی اس سے مل کر بات چیت کرو، بعد میں مجھے صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ پھر ترگت وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل عثمان کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سلیمان شاہ، ارطغرل، کندوکتو، دوان، بمسی، ترگت سب لوگ کاروان سرائے میں پہنچ گئے تھے، اور سارے سپاہی اور سلجوق ریاست کے سپاہی ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر وہ وہاں اندر چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان شاہ اندر مرکزی ہال میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کرکر سردار بھی موجود تھا جو ارطغرل کا ماموں تھا۔ وہ بہت پرجوشی سے سلیمان شاہ سے گلے ملتا ہے۔ پھر ارطغرل اور کندوکتو بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ پھر کرکر سردار کہتا ہے خوش آمدید۔ یہ سن کر سلیمان شاہ کہتے ہیں بہت شکریہ کرکت بھائی۔ اتنے میں کچھ سرداران بھی انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تو سلیمان شاہ تمام اوغد سرداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر کرکر سردار کہتا ہے استاد اعظم اور اس کے سپاہیوں کو تباہ کرنے میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی ہر طرف دھوم بچی ہوئی ہے سلیمان۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں کرکت اب انہیں اپنا لشکر بنانے میں کئی صدیاں لگ جائیں گی۔ یہ سن کر کرکت کہتا ہے بالکل صحیح کہا تم نے، تمہارے ساتھ جب تک یہ بہادر بیٹے موجود ہیں تب تک تمہارا لشکر کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں بہت شکریہ کرکت، بہت شکریہ۔ پھر کرکر سردار حائمہ خاتون کے بارے میں پوچھتا ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو وہ بہت یاد کر رہی تھیں۔ اتنے میں ترگت دوان اور بمسی کو کہتا ہے کرکت بھائی بھی موجود ہیں، کیا ہم ان سے بات کریں؟ پھر بمسی دوان کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے دوان بھائی اجازت دیجیے مجھے۔ دوان کہتا ہے تم لوگ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ پھر دوان غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے چلو ترگت اسے چل کر چھیڑتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے نہیں ابھی چھوڑ دو، ابھی ہمیں دوسرے معاملات بھی تو دیکھنے ہیں۔ اتنے میں ایک اوغد سردار سلیمان شاہ سے کہتا ہے ہم یہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ ارطغرل نے ہمیں غدار بننے سے بچایا ہے سردار۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا۔ پھر ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب ناصر نے ایک جرگہ بلایا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان شاہ کو اس لیے نہیں بلایا گیا ہے کہ وہ انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے کہا تھا یہ بالکل غلط بات ہے، سلیمان شاہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ بے غیرت اور جاہل لوگ ہیں۔ ہم قدس میں آزادی سے اپنی عبادات بھی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ بھی یہی ہیں، اور اب یہ یہاں آ گئے ہیں تاکہ یہ ہمیں آپس میں لڑوا کر سلجوق ریاست کو آپس میں تہس نہس کر سکیں۔
سلطان ایوبیوں کے لشکر کی حفاظت کی ہم نے جس کو ذمہ داری دی ہے، اصل میں وہ صلیبیوں کا اعلی کار ہے۔ پھر ارطغرل نے ناصر کو قابو کر لیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی ارطغرل مسکرانے لگتا ہے۔ اتنے میں سلطان علاء الدین کا ایک وزیر وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ خوش آمدید کہتا ہے ان سب کو۔ سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر کرکس سردار بتاتا ہے کہ یہ سلیمان شاہ ہیں اور یہ ان کے دونوں بیٹے بھی یہاں موجود ہیں۔ وہ وزیر کہتا ہے خوش آمدید، بہت بہت مبارک ہو آپ جنگ میں فتح یاب ہوئے ہیں۔ سلطان علاء الدین نے اس فتح پر آپ کو اور آپ کے فرزند کو نیک خواہشات اور مبارکباد بھیجی ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں ان کو بھی آپ ہماری طرف سے نیک خواہشات اور بہت شکریہ کہہ دیجیے گا، اور ان کی شادی کے خوشی میں یہ تحفہ آپ قبول فرمائیے۔ پھر وہ بمسی ایک تحفہ لے آتا ہے جو صندوق تھا، اس کے اندر کچھ اہم چیزیں تھیں۔ یہ سن کر وہ وزیر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے سلیمان شاہ، سلطان کا نکاح آپ کی وجہ سے ہو سکا ہے۔ سلطان علاء الدین کی حمایت آپ کو ہمیشہ جاری رہے گی، کیونکہ آپ ہی نے ان کی شادی کروا سکے ہیں۔ پھر کرکس سردار کہتا ہے چلے آئیے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، شربت لایا جائے تاکہ میرے بھانجوں کی تھکن اتر سکے۔ پھر وہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف افسن باہر ٹہل رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اسے کہتا ہے ارطغرل آ چکا ہے، آج شام ہم سفید داڑھی والوں کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں قالین تیار کرنے کا کام جاری تھا اور حلیمہ سلطان آج سے ان کی انچارج بن گئی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے سب سے مخاطب ہو کر غور سے سنیے، میں جانتی ہوں کہ سب خواتین بہت محنت سے کام کر رہی ہیں، کوئی قالین تیار کر رہی ہیں، کوئی چھاپنے کا کام کر رہی ہیں، لیکن حلب سے کچھ سامان منگوانے کے باوجود بھی ہم اپنا کام مکمل نہیں کر پا رہے ہیں، جو ہماری نااہلی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سب بہت تھک چکی ہیں، لیکن آپ ذرا سوچئے، کیا آپ دوبارہ ہجرت کرنے کے متحمل ہیں؟ ہمارا تیار کرتا گیا سامان ہماری ضرورت کے مطابق نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی۔ سلیمان شاہ ہمیں جو ہدف دے کر گئے ہیں وہ ہمیں جلد مکمل کرنا پڑے گا۔ میں قبیلے کی کم عمر بچیوں کو اپنا ہنر سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تعداد بڑھ جائے گی تو کام بھی جلدی مکمل ہو جائے گا۔ پھر وہ سب سے پوچھتی ہے آپ سب لوگ سمجھ رہی ہیں نا؟ سب خواتین کہتی ہیں آپ بے فکر ہو جائیں حلیمہ سلطان، ہم اپنا ہدف مکمل کریں گے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے بہت شکریہ آپ کا، کام میں کامیاب ہوں آپ سب۔ اتنے میں خاتون کوبچے سے کہتی ہے قبیلے کی ہماری سردار یہی بنے گی، اس نے اپنی ساس کا اعتماد تو حاصل کر لیا ہے۔ یہ باتیں سن کر کوبچے بہت غصے میں آ گئی تھی۔ دوسری طرف کاروان سرائے میں سلیمان شاہ اپنے خیمے میں موجود تھے۔ اتنے میں ارطغرل بھی ان کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ارطغرل ان سے پوچھتا ہے درد میں کمی آئی ہے بابا؟ سلیمان شاہ کہتے ہیں کردوغلو والا درد سہنے کے بعد یہ درد میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ بھی ہم جھیل لیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں تم دونوں کی جو اتنی محنت ہے اور کاوشیں ہیں، اس سے جو تم دونوں کا نام ہوا ہے، اس سے میرا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔
تمہاری ذہانت اور قابلیت میری سوچ سے زیادہ بڑھ کر ثابت ہوئی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ سلیمان شاہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تم ہی کر سکتے ہو بیٹا، قبیلے کے سردار میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ سب تمہارے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ پھر سلیمان شاہ ارطغرل سے کہتے ہیں میں جان گیا تھا کہ تم ہی ہو جس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم صرف خانہ بدوش نہیں ہیں۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں میرے جانے کے بعد قبیلے کے سردار تم ہی بنو گے ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ سلیمان شاہ کہتے ہیں تمہارا بھائی بھی یہ جانتا ہے، اب تم بھی تیاری کر لو۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں یہ بات طے ہے جب ہم قبیلے میں جائیں گے تو ہمارے اوپر ایک نئی ذمہ داریاں ہوں گی، اللہ ہمارا حامی ہو ناصر ہو۔ ارطغرل کہتا ہے آمین بابا۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ بمسی اور ترگت ایک سپاہی سے پتہ کرتے ہیں کہ بانو ججک کی شادی ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ سپاہی بتاتا ہے کہ بانو ججک کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ سن کر بمسی کہتا ہے تو کیا وہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں؟ وہ سپاہی کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر بمسی کہتا ہے کون ہے وہ خوش نصیب؟ اتنے میں افسن پاشا وہاں پہنچ جاتا ہے اور بمسی سے پوچھتا ہے تم نے ارطغرل بھائی کو دیکھا ہے؟ پھر ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے اور بمسی اور ترگت سے پوچھتا ہے کہ دوان کہاں ہے؟ وہ دونوں بتاتے ہیں کہ وہ ٹریننگ کروا رہا ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے بھائی ہم اطراف کا جائزہ لے کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ملوم ٹائٹس یہاں کہیں گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہو۔ ارطغرل کہتا ہے محتاط رہنا تم دونوں۔ ارطغرل کو ترگت کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بھائی۔ پھر ارطغرل اور افسن وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے ترگت یہ افسن پاشا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، اور تب جب یہ بھائی کے ساتھ رازدانہ باتیں کرتا ہے۔ پھر ترگت اس سے کہتا ہے ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، آ جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف افسن ارطغرل کو ایک کمرے کے باہر لے کر جاتا ہے اور ارطغرل افسن سے کہتا ہے آپ بھی ساتھ چلیں۔ افسن کہتا ہے نہیں، آپ کو اکیلے ہی اندر جانا ہوگا۔ یہ سن کر ارطغرل پوچھتا ہے کیوں؟ افسن کہتا ہے یہ مرتبہ مجھے حاصل نہیں ہے، چلیے آپ جائیے۔ پھر ارطغرل ٹوپی پہنتا ہے اور اپنی تلوار لے کر اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اندر سفید داڑھی والوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے السلام علیکم۔ یہ سن کر وہاں ایک سفید داڑھی والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے وہ وعلیکم السلام ارطغرل، سلیمان شاہ کے بیٹے آؤ بیٹھ جاؤ۔ پھر ارطغرل وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل ان سے پوچھتا ہے آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ چہرہ جس نے پوری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے، اور اس چہرے کے پیچھے ذہانت کو پرکھنا چاہتے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے میں سن رہا ہوں۔ وہ سفید داڑھی والا کہتا ہے تم نے دنیا دیکھی ہے، بہت سی جنگیں لڑی ہیں، دشمنوں کا سامنا کیا ہے، تو پھر بتاؤ تمہاری نصیحت دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے دنیا افراتفری میں مبتلا ہے، ایک طرف صلیبی ہیں، ایک طرف منگول ہیں، اور تیسری جانب ہم ہیں جو اناطولیہ کو فتح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور سب یہ جانتے ہیں جو اناطولیہ پر حکومت کرتا ہے وہ دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ پھر سفید داڑھی والا پوچھتا ہے
تو تمہارے خیال میں کون جیتے گا؟ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے سلیبی بہت بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے جب وہ پہلی دفعہ یہاں آئے تھے تو ان کا مقصد قدس کو فتح کرنا تھا، لیکن ہر بار وہ اپنا مقصد بھول کر مال لوٹنے لگتے ہیں۔ رہے وہ منگول، وہ بھی اناطولیہ چاہتے ہیں۔ وہ حملہ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر لڑنے کی اتنی طاقت نہیں ہے اور واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر وہ سفید داڑھی والا کہتا ہے ٹھیک ہے، اور ہمارے بارے میں تم کیا کہتے ہو ارطغرل؟ پھر ارطغرل کہتا ہے جب ہم پہلی دفعہ آئے تھے تو ہم بھی قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر ہم جنگیں لڑنے لگے۔ لیکن اگر ہم الگ ہو جائیں، عدالتی نظام الگ کر لیں تو اناطولیہ دوبارہ ہمارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ سفید داڑھی والا کہتا ہے تو اگر تم چاہتے ہو کہ اناطولیہ ہمارا ہو جائے تو تمہیں میری باتیں بہت غور سے سننی ہوں گی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ پھر وہ ارطغرل کو کچھ بتانے لگتا ہے جو ڈرامے میں نہیں دکھایا گیا، وہ منہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر آخر میں ارطغرل کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک میری تلوار میان میں نہیں جائے گی اس مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ اناطولیہ میں حق کا بول بالا ہوگا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سلجان ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی اور گوبچے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حلیمہ سلطان بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے گوبچے، لیکن گوبچے آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے گوبچے میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں، لیکن وہ پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی۔ حلیمہ سلطان کھانا اس کے پاس آ کر رکھ دیتی ہے۔ پھر حلیمہ سلطان اس سے پوچھتی ہے کیا تمہیں میری بات کوئی بری لگ گئی ہے؟ یہ سن کر گوبچے تھوڑی دیر سوچتی ہے، پھر کہتی ہے باجی ہمیشہ دور کا سوچتی تھیں اور ان کی بات صحیح نکلی ہے۔ جب سے ارطغرل تمہیں ان ٹائٹس کے آدمیوں سے بچا کر لائے ہیں تب سے یہاں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ باجی ٹھیک کہتی تھیں۔ پھر وہ حلیمہ سے کہتی ہے اگر تم اس قبیلے میں نہیں آتی تو میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا حلیمہ۔ یہ سن کر حلیمہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے تو تم پھر ارطغرل کو الزام ٹھہراؤ گی گوبچے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم سب کچھ بھول چکی ہو۔ یہ سن کر گوبچے کہتی ہے میں سب کچھ بھول چکی ہوں، لیکن ان کو اپنے دل سے نکالنا یہ میرے لیے آسان کام نہیں ہے۔ میں صرف ارطغرل کی خوشی کے خاطر پیچھے ہٹ گئی اور میں امید کرتی ہوں کہ تم ارطغرل کو ساری خوشیاں دو گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور گوبچے سلجان کا ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان مرکزی خیمے میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں حائمہ خاتون سو رہی تھیں۔ اتنے میں حائمہ خاتون ایک خواب دیکھنے لگتی ہیں جس میں گھوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ دریا میں جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک بندہ اچانک دریا میں گر جاتا ہے۔ اتنے میں حائمہ خاتون کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ گھبرائی بھی ہوتی ہیں۔ حلیمہ سلطان فوراً حائمہ خاتون کے پاس جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون درود شریف پڑھنے لگتی ہیں۔ پھر حلیمہ حائمہ خاتون کے پاس پہنچتی ہے
اور حائمہ خاتون سے پوچھتی ہے آپ ٹھیک تو ہیں والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ سب خیریت ہوگی، میں نے ایک بہت بڑا خواب دیکھا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان کہتی ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، آپ تھوڑا سا پانی پی لیں۔ پھر حلیمہ سلطان انہیں ایک برتن میں پانی نکال کر دیتی ہے۔ حائمہ خاتون پانی پینے لگتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں میں 2 دن سے یہی خواب دیکھ رہی ہوں، ایک دریا ہے اس میں گھوڑا ہے، لیکن حلیمہ سلطان کہتی ہے لیکن کیا والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں سلیمان۔ یہ کہہ کر ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ دوسری طرف ٹائٹس سفر پر تھا اور وہ بھی ارطغرل اور سلیمان شاہ جہاں گئے تھے وہ بھی ادھر ہی تھا۔ اتنے میں ٹائٹس کا کمانڈر واپس آ کر ٹائٹس کو بتاتا ہے کہ اندر جانا بہت مشکل ہے جناب۔ یہ سن کر ٹائٹس کہتا ہے اور کچن والے راستے سے، وہ کہتا ہے نہیں وہاں سے بھی بہت مشکل ہے، اور ہم نے جس کھانے میں زہر ملایا تھا وہ کھانا بھی انہوں نے پھینک دیا ہے۔ کرکت نے نیا باورچی بلوایا ہے اپنے قبیلے سے کھانا پکانے کے لیے۔ ٹائٹس کہتا ہے لیکن ہم اندر کی خبروں سے سو باخبر رہ سکتے ہیں نا۔ یہ سن کر وہ کمانڈر کہتا ہے اس کے لیے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں جناب ٹائٹس، میرے آدمی اندر کی ساری خبریں پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور ٹائٹس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف اندر ایک اوغد سردار کہہ رہا تھا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کریں؟ ہم مٹھی بھر لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا سلطان علاء الدین کی سلطنت بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیں؟ سلطان علاء الدین کا وزیر کہتا ہے سلطان نے ہمیشہ آپ کی مدد کی ہے، آپ جنگ لڑ لیں۔ وہ ایک اور جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کس قیمت پر؟ پہلے ہی ہمارے کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کون جانتا ہے کہ سلطان علاء الدین تخت نشین ہیں یا نہیں؟ کیا پتہ پرانے سلطان کی طرح یہ سلطان بھی ہمارے ساتھ یہی کام کر دے۔ اتنے میں اور اوغد سردار بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم قبیلے والوں کو ہی قربانیاں دینی پڑتی ہے ہر بار۔ اور دوسرا سردار کہتا ہے اور کوئی بھی مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ پھر سب لوگ شور مچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہر بار قربانیاں ہمیں ہی دینی پڑتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے معززین میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، ہم خانہ بدوشوں کو ہر کسی نے حقیر سمجھا ہوا ہے، ہمیں لوگوں نے مارا گیا، لیکن سلطان علاء الدین سب سے مختلف ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ سلطان نے کہا ہے کہ ان کے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ پھر ارطغرل سرداروں سے کہتا ہے آپ کی قربانی کو کوئی بھی فراموش نہیں کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ استاد اعظم کے خلاف جنگوں میں آپ سب لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جنگ سے۔ اتنے میں ایک سردار کہتا ہے ہم سب کچھ سننا چاہیں گے ارطغرل بھائی کہ آپ نے جنگوں سے کیا سیکھا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں غداروں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹے چھوٹے چوہے نہ بنیں جو سلطان کے لگائے گئے درخت کو چوہے کی طرح کھا جائیں، اگر یہ درخت گر گیا تو ہم بھی اس کے نیچے دفن ہو جائیں گے، ہمارا سفر عظیم و شان شروع ہونے والا ہے۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں معززین جب
اس طرف منگول ہمارے طرف آ رہے ہیں اور مشرق کی طرف استاد اعظم والے سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس صورتحال میں ہر قیمت پر ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ اگر آج ہم سب نے اتحاد نہیں کیا تو ہم سب کے جو مشترکہ مفادات ہیں ہم ان سب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں، اوغز کے بہادر سرداروں، آج کے اس دن ہم سب کو اکٹھے رہنے کا عہد کرنا پڑے گا۔ عالم اسلام جو انتشار کا شکار ہو گیا ہے، لیکن ہمارا اتحاد جو شمع جلائے گا اس سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی اور ایک نئی ترک سلطنت کا سورج طلوع ہوگا۔ اور اب میں کہوں گا کہ ہم سب کو متحد ہونا ہوگا اور اناطولیہ کو اپنا دارالخلافہ بنانا پڑے گا۔ پھر ایک سپاہی پوچھتا ہے، تو آپ کیا سب اس اتحاد پر رضامند ہیں؟ سب سے پہلے کرکس سردار ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر تمام ہی لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ ٹائٹس کا آدمی بھی وہیں پر موجود تھا اور ان کی جاسوسی کر رہا تھا، اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ ان کا اتحاد ہو گیا ہے۔ اتنے میں سلطان علاء الدین کا وزیر کھڑا ہو کر کہتا ہے، سلیمان شاہ، آپ کا یہ کارنامہ سرہینے الفاظوں میں لکھا جائے گا۔ یہ سن کر سلیمان شاہ مسکراتے ہیں، لیکن قندوق تو بہت پریشان تھا کیونکہ وہ بہت ڈرپوک تھا، اور وہ کہتا ہے، ایک دفعہ پھر ہم آنکھ میں جھونکنے جا رہے ہیں۔ پھر ارطغرل بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور سب سرداران کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وزیر بھی سلیمان شاہ سے گلے ملتا ہے اور سب لوگ بہت خوش تھے۔ دوسری طرف کاروان سرائے کے باہر ٹائٹس گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ سلیمان شاہ اور ارطغرل وغیرہ کو مارنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ آدمی جو وہاں اندر جاسوس تھا وہ ان کو بتانے کے لیے باہر کی طرف آتا ہے۔ ترگت اور بمسی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ سیدھا ٹائٹس کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ دوان کہتا ہے، یہ بغبغ ہمیں جال میں پھنساتا آیا ہے۔ ترگت کہتا ہے، اب اس کی باری ہے ہمارے جال میں پھنسنے کی۔ پھر بمسی کہتا ہے، یا اللہ، آپ ہی ہیں جو بہتر راستہ پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر ترگت واپس مڑ جاتا ہے اور وہ ارطغرل کو بتانے کے لیے جا رہا تھا کہ ٹائٹس کا ہمیں راستہ مل گیا ہے۔ دوسری طرف قندوق تو سلیمان شاہ سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے بابا، مگر کیا یہ مناسب ہوگا کہ منگولوں سے لڑنے کے لیے ہم اپنی تلواریں نکال لیں؟ آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، سوچیں ذرا، یہ اتحاد ہی نہیں رہا تو ہم کدھر جائیں گے بابا؟